من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت ہے کیا۔ پہلا لفظ عبادت ہے کیا۔ تو عبادت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ذکر۔ ذکر اور عبادت دونوں ایک ہی لفظ ہے، معنی ان کا دونوں کے ایک ہی ہے۔ ان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یا عبادت اور ذکر کا اکیلا معنی ہے یاد کرنا، یا کسی کی اطاعت کرنا، یا کسی سے محبت کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ تو دین اسلام کی روح سے ہم عبادت کو کیا لیتے ہیں؟ تو دین کی اصلاح سے ہم عبادت کو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امام ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کی دو چیزوں کی جو ہے نا وہ مثال رکھی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ انتہائی حد درجے کا جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کرے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جب انسان محبت کر لیتا ہے تو اس کی دوسری شرط عبادت کی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ جب انسان محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے نا وہ ایک عبادت کا جو ہے روپ اختیار کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 41 میں، اے لوگو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی عبادت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رات کے کافی عرصے تک عبادت کرتے اور ان کے پاؤں جو ہے نا وہ ورم پڑ جاتے، وہ سوج جاتے۔ تو میں نے ایک دفعہ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کا محبوب ترین بندہ نہیں بن سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرائدہ میں فرمایا آیت نمبر 28 میں کہ اے ایمان والو خوب سن لو کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا دلوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ تو ذکر کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں قرآن نماز کے بعد ہمیں جو ذکر جو ہے نا سب سے افضل ذکر ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا جو ہے نا وہ استغفر اللہ ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک تسبیح ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں، تسبیح فاطمہ، تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ذکر ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وہ انسان اپنی جو محبت ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دے، اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی بندگی کرے۔ تو اگر اس کی زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ شرمندگی کا باعث ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ تو جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجھ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ توحید بیان کی، تمام نے یہی کہا اے میری قوم اپنے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تمام انبیاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو پہلے آئے تھے انہوں نے یہی تعلیم دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کو نبوت رسالت کا امامہ پہنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا الناس، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو عبادت کا ہم اپنی زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ زکوٰۃ کر لیں،
بلکہ کہ زندگی کے تمام تر معاملات، چاہے وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں یا تہذیبی ہوں، ثقافتی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، زندگی کے ہر طریقہ کار ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اگر ہمیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنائیں گے۔ انشاءاللہ۔